السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ غالباً یہ استاد دامن کے ایک نظم میں سے ایک لائن ہے جو کہ مشہور زمانہ ہے، جس میں کہتے تھے کہ وچو وچو کھائے جاؤ تو اتر والا پائے جاؤ۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ملک میں ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ دوسری طرف جلسے میں کہتے ہیں کہ کرکٹر کو بھگت لیا، واپس نہیں آنے دیں گے۔ دیوار پر لکھا ہے کہ اگلی حکومت پی 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 کی ہوگی۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو آپ کے مسائل سے نکال سکتی ہے۔ تو بلاول صاحب، آپ کی اپنی بات ہی میں تضاد ہے۔ ایک طرف لیول پلینگ فیلڈ کا رونا اور دوسری طرف کہنا کہ کرکٹر کو واپس نہیں آنے دیں گے۔ ظاہر ہے جب کسی کو کھیلنے ہی نہیں دیا جائے گا تو وہ واپس کیسے آئے گا؟ اور دنیا اچھی طرح سے جانتی کہ پی ڈی ایم نے عمران خان کی حکومت کو ہٹوایا اور پی ڈی ایم نے کیسے لیول پلینگ فیلڈ حاصل کیا۔ اور جو بلاول بھٹو کو لگتا ہے کہ دیوار پر لکھا ہے کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی، تو یہ لاڑکانہ کی دیوار پر تو لکھا ہو سکتا ہے، لیکن پورے ملک میں حالات کچھ اور ہیں، بلکہ لاڑکانہ کا بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ یا پھر شاید آپ کو بتایا نہیں گیا کہ گلگت بلتستان کی بائی الیکشن میں پھر سے پی ٹی آئی جیت گئی ہے، جبکہ عمران خان بھی جیل میں تھا۔ تو سوچئے کس کی جیت اور کس کی ہار دیوار پر لکھی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم غریب دوست، کسان دوست اور حکومت بنا سکیں، اور ساتھ ہی کہا کہ 70 سال سے وہی شکلیں دیکھی ہیں، اب کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ یعنی ہر بات میں تضاد ہی تضاد ہے۔ پہلے تو آپ کی جو مثالی غربت اور کسان دوست پی ڈی ایم حکومت تھی، اس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر 70 سالوں کے بعد جب نئی شکلیں آئی تھی تو وہ تو آپ سے 5 سال بھی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ یہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا بلاول بھٹو، آصف زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی شکلیں عوام کو پسند نہیں، اور آپ گھر بیٹھے ہیں؟ تو بلاول صاحب، عوام اچھی طرح سے جانتی کہ پیپلز پارٹی کو آصف علی زرداری چلاتا ہے اور نون لیگ کو نواز شریف۔ آپ اس حقیقت سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ آپ کٹ پتلی ہیں آصف زرداری کی۔ آپ کی اپنی نہ سوچ ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے۔ سب جانتے کہ آصف زرداری ابھی بھی بھاری اصل سیاست وہی چلا رہے ہیں۔ مت بھولیں کہ آپ کی وزارت خارجہ کی ٹریننگ بھی آصف زرداری کی مرہون منت ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ کی سیاست بھی انہی کی مرہون منت ہے، ورنہ بھٹو خاندان تو بے نظیر کے بعد ختم ہو چکا تھا۔ یہ آصف زرداری ہی تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو چلایا اور آپ کو سیاست میں لانچ کیا۔ تو جتنا لیول پلینگ فیلڈ آپ انجوائے کر رہے ہیں، اسے انجوائے کریں۔ باقی عوام کو غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے نکالنے کے لیے نہ تو پیپلز پارٹی کے پاس کوئی پلان ہے اور نہ ہی نون لیگ کے پاس۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی واپسی کی تصدیق ان کے بھائی شہباز شریف کر رہے ہیں کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، یعنی ان کے پلیٹلیٹس اب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب، نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور اس کی ایک سمپٹمز یوں بھی سمجھ لیجئے، یا اس کے اندر ایک کڑی یہ بھی دیکھ لیجئے، اور میں عوام کے لیے بھی یہ بتا دوں کہ اس کی ایک کڑی یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ وہ شاید ممکنہ حد تک موسٹ پروبیبل میں آپ کو اندازہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ فواد حسن فواد کو وفاق میں وزارت دی گئی ہے، اور بہت ہی پوٹینشل وزارت دی جائے گی جس سے نواز شریف کو ایک خاص قسم کا کور ملے۔ تو چنانچہ میں آپ کو اتنا یہ پروبیبلٹی کا کیلکولیشن بتا سکتا تھا۔ بہرحال، آپ جو کہتے تھے کہ 70 سال سے وہی پرانے چہرے، تو وہی پرانا چہرہ واپس آ رہا ہے، روک سکو تو پھر روک لو، کیونکہ میاں دینارے وجن گے۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ نواز شریف شہباز شریف کی ضمانت پر دوائی لینے لندن گئے تھے اور پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف لاہور پہنچیں گے، ان کے لیے ریلیاں بھی نکالی جائیں گی، اور انہیں لاہور میں شاندار استقبالیہ دیا جائے گا۔ ویسے ایک استقبالیہ انہیں شہباز شریف نے بھی پچھلی دفعہ دیا تھا، جب نواز شریف اور مریم لاہور ایئرپورٹ پر اترے تھے اور نواز شریف کو گوال منڈی کے چکر لگا رہے تھے۔ اور نواز شریف اکتوبر میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو کر گھر جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنائے جا رہے ہیں، اور انہیں پوری امید ہے کہ اب ان کے لیے ریلیف ہی ریلیف ہوگا، اور نواز شریف کو تمام تر ریلیف مل جائے گا، بلکہ کھلا پلینگ فیلڈ بھی ملے گا، کیونکہ نواز شریف اس کے بعد ریلیاں بھی نکالیں گے اور جلسے بھی کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس کے خلاف تقریریں کریں گے؟ عمران خان تو جیل میں، اور گزشتہ پی ڈی ایم حکومت بھی ان کی اپنی تھی جس نے عوام کو مہنگائی کے طوفان سے دوچار کیا، یا پھر بلاول بھٹو کی طرف وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر سے دھینگا مشتی کرتے نظر آئیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں ہی دوبارہ لڑیں گے۔ اب آپ کے پاس اور کوئی میدان ہے نہیں،
اور 90% کا الیکشن کا میدان سارا کا سارا چت ہو چکا ہے اور پٹ بھی ہو چکا ہے، اور ٹیاں تو ٹیکنیکلی جو ہے وہ سارا کا سارا عمران خان کے پاس ہے، یعنی سارا میدان عمران خان کے پاس ہے۔ یہ جو چھوٹے سے پائی کے لیے جو آپ لوگوں نے لڑنا ہے وہ آپس میں لڑ مر لیں، اور ہونا یہ ہے کہ میاں صاحب کو جو ہے وہ گالیاں بلاول صاحب دیں گے، اور بلاول صاحب جو ہے وہ زرداری صاحب کو اور بلاول کا کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہی طریقہ کار لگ رہا ہے، باقی آپ کی سیاست جو ہے وہ مک چکی ہے۔ لیکن اس نگران سیٹ اپ کے بارے میں جو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ ٹیکنوکریٹ ہے، تو کہیں سے ٹیکنوکریٹ اب یہ نہیں رہا، یہ سارا کا سارا انجیکٹڈ ہے، اور یہ سارا کا سارا جو پلانڈ ہے، اور اس کے اندر فواد حسن فواد کا آنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ یعنی بیوروکریسی کی طرف سے صحیح طریقے سے کیس ان کا پٹ کرنا، سارے معاملات کو کلیئر کرنا، ساروں کا جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹڈ پروف لے کر آنا، ڈاکومنٹس کو صحیح طریقے سے فائلوں میں لگانا، اس کے لیے ایک اچھے بیوروکریٹ کی ضرورت تھی، کیونکہ فواد حسن فواد یعنی دونوں کے مشترکہ گناہ اور مشترکہ طریقے سے فائلیں تیار ہوں گی، اور دونوں کی مشترکہ فائلیں کلیئر ہوں گی، اور یہ کلیئر کر کے نواز شریف کو آپ کو دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی عوام میں کیا غیرت بچی ہے۔ اب بھی آپ نواز شریف کا استقبال کریں گے؟ آپ کے اندر کیسی غیرت ہے کہ آپ اب بھی نواز شریف کو لینے جائیں گے؟ آپ کے اندر کیا غیرت سو چکی ہے کہ آپ نواز شریف کو لینے جائیں گے؟ آپ کے کیا پوری دنیا میں سے آپ کو سن نہیں لیا کہ اس نے کیا کیا یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ حد کر دی اس نے کرپشن کی، اور کرپشن کی اس انتہا کو پہنچا کہ کہیں نہیں پہنچا۔ آپ اب بھی اس کو لینے جائیں گے؟ یہ کیسے کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے؟ اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جیل کے اندر آرام سے رہیے تو 2 دن نہیں گزار سکے تھے، اور ایک آدمی جو ہے اس نے جیل میں بیٹھ کر، اس کے لیے بھی محمد بن سلمان آ سکتا ہے، لیکن اس نے جیل میں رہنا پسند کر لیا، اور اس ٹائم پر جو ہے وہ ایک صاف فرق ظاہر ہو چکا ہے۔ اور ایک نواز شریف جس نے اپنے آپ کے لیے ہر ایک جگہ کے اوپر، وہ کہتے ہیں نا کاورڈ کین بی دا بیسٹ اسٹریٹجسٹ، کاورڈ وڈ بی دا بیسٹ اسٹریٹجسٹ۔ یہ جو ڈرپوک آدمی ہوتا ہے ہر معاملے میں اپنی لیئرز بناتا ہے۔ بزدل نڈر ہونا بھی بڑا خطرناک ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے بڑے نقصانات کیے، پنجاب اپنے ہاتھ سے گوایا، کے پی کے گوایا، سیاست اپنے ہاتھ سے نکال بیٹھے۔ پنجاب آج اس طریقے سے نہ نکلتا تو یہ حالات نہ آتے، لیکن دلیر تو نکلے، بے غیرت تو نہیں نکلا نا۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف کیا ہے کہ فواد حسن فواد کو دیکھ کر اپنے ارد گرد میں دائرے لگا دیے اور اس کے کور پیدا کر رہے ہیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ کی جب تک تعیناتی نہیں ہو گئی تب تک جو ہے وہ نواز شریف اس ملک کے پاکستان میں قدم تک نہیں رکھتا، یعنی جب تک اس کو ایشورنس نہیں مل گئی کہ میں کلیئر ہو جاؤں گا تب تک نواز شریف نہیں آئے گا۔